السلام علیکم پیارے دوستو، جی این اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعہ درج ہے جو بڑا ہی مشہور اور معروف ہے۔ ادھم نام کے ایک درویش قلندر تھے جن کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ اسی طرح گھومتے پھرتے وہ بلخ شہر پہنچ گئے اور شہر کے باہر ایک کٹیا بنا کر اس میں رہنے لگے۔ ایک روز کسی کام سے شہر گئے تو اتفاق سے بادشاہ بلخ کی بیٹی باغ کی سیر کر کے واپس آ رہی تھی۔ راستے کے دونوں طرف عورتیں اور بچے جمع تھے جو شہزادی کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ ادھم فقیر بھی ایک طرف ہو کر کھڑے ہو گئے اور جب شہزادی کی پالکی ان کے برابر سے گزری تو تیز ہوا کی وجہ سے اچانک پالکی کا پردہ اٹھ گیا۔ فقیر ادھم کی جب نظر شہزادی کے رخ زیبا پر پڑی تو وہ دل و جان سے شہزادی پر عاشق ہو گئے اور سواری کا پیچھا کرتے ہوئے بادشاہ کے محل تک آ گئے اور دیر تک باہر کھڑے رہے۔ شہزادی کی سواری محل کے اندر چلی گئی تو آپ نے کسی خادم سے پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے اور اس پالکی میں کون سوار تھی؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ شاہی محل ہے اور اس پالکی میں شہزادی صاحبہ سوار تھی جو باغ کی سیر کرنے گئی تھی۔ ادھم فقیر سیدھا وہاں سے بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ فقیر دربار میں بادشاہ کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے اور سلام عرض کیا۔ بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ اس فقیر سے پوچھو کہ اسے کیا کام ہے۔ وزیر اس فقیر کے پاس آیا اور دربار میں آنے کا سبب پوچھا تو ادھم فقیر نے بغیر ڈرے اور بغیر جھجکے سارا ماجرا بیان کر دیا اور بولا، میں بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ سے کہو کہ وہ اپنی لڑکی میری زوجیت میں دے دے۔ فقیر کی بات سن کر وزیر بڑا غصے میں آیا لیکن شاہی آداب کی وجہ سے خاموش رہا اور بادشاہ کے سامنے جا کر خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے وزیر کے چہرے سے اندازہ لگا لیا کہ ضرور کچھ گڑبڑ ہے۔ پھر بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا کہ بلا عذر مجھے تمام حقیقت سے آگاہ کرو کہ فقیر کیا چاہتا ہے۔ وزیر نے آداب بجا کر عرض کی، جہاں پناہ جو کچھ اس فقیر نے کہا ہے میری غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ وہ بات اپنی زبان پر لاؤں۔ جب بادشاہ نے بہت اصرار کیا تو وزیر کو جو کچھ فقیر نے کہا تھا بے کام و کاسد بادشاہ کو بیان کر دیا۔ بادشاہ وزیر کی بات سن کر تھوڑی دیر خاموش رہا، سر جھکا لیا۔ پھر اس نے ادھم فقیر کو اپنے سامنے بلایا اور اپنے ساتھ بٹھایا۔ اس کا حسب نسب پوچھا۔ جب بادشاہ کو فقیر کے اعلیٰ نسبی ہونے کا علم ہوا تو بادشاہ بولا، اے درویش تسلی رکھو، تمہارے اعلیٰ نسبی ہونے کی وجہ سے مجھے تمہارے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن تھوڑا صبر کرو، میں شہزادی کی والدہ اور شہزادی سے مشورہ کر کے تمہیں جواب دوں گا۔ ادھم فقیر اس جواب سے خوش ہو کر اپنی جھوپڑی میں واپس آ گیا۔ 3-4 روز انتظار کیا، پھر بادشاہ بلخ کے دربار میں حاضر ہوئے اور سلام کر کے بیٹھ گئے۔ بلخ کا بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی ادھم فقیر سے کرنے پر راضی تھا، لیکن بادشاہ کا وزیر کسی طرح اس بات پر راضی نہیں تھا کہ بادشاہ کی بیٹی جو کہ ایک شہزادی ہے اس کی شادی ایک فقیر سے کیسے کر دی جائے۔ بادشاہ کے بہت سمجھانے پر بھی جب وزیر اس بات پر متفق نہ ہوا تو بادشاہ نے کہا، میں نے اس فقیر سے وعدہ کر لیا ہے، اب میں اسے کیسے جواب دوں؟ فقیر کو جواب دیتے ہوئے مجھے بڑی شرمندگی ہوگی۔ وزیر بولا، جہاں پناہ یہ کام آپ مجھ پر چھوڑ دیں، آپ خود کچھ نہ بولیں، میں اس فقیر کے ساتھ کسی نہ کسی طرح نمٹ لوں گا۔ پھر اس کے بعد وزیر نے ایک منصوبہ تیار کیا اور شاہی خزانے کا سب سے بڑا قیمتی اور نایاب موتی اس نے لا کر اس فقیر کے سامنے پیش کر دیا اور کہنے لگا، بادشاہ کی لڑکی سے اگر شادی کرنا چاہتے ہو تو اس کی ایک شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ اس طرح کا ایک اور موتی لے آؤ تاکہ یہ جوڑا بن جائے اور اس سے شہزادی کا جوڑا تیار کیا جا سکے۔ ادھم فقیر نے جب وزیر کی یہ بات سنی تو بولا، اچھا بس یہی چاہتے ہو نا؟ وزیر بولا، ہاں اس طرح کا ایک موتی اور چاہیے۔ پھر ادھم فقیر وزیر سے پکا وعدہ لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ ادھم فقیر کو پتہ چلا کہ اس طرح کے نایاب موتی دریا سے نکلتے ہیں، لہٰذا وہ دریا کے کنارے پہنچ گئے اور بیٹھ کر دریا کا پانی باہر پھینکنے لگے۔
کھانا پینا سونا سب کچھ بھول گئے اور صبح سے شام تک اسی کام میں مشغول رہتے، یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے حضرت خضر علیہ السلام اس جگہ وارد ہوئے اور اس درویش سے پوچھا، اے درویش خدا تعالیٰ نے تیری منیت کو قبول فرما لیا ہے، اب ہاتھ روک لو، مجھے اللہ تعالیٰ نے تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تیری مراد کو پورا کروں، بتا تو کیا چاہتا ہے؟ ادم فقیر یہ سن کر بڑا خوش ہوا اور خضر علیہ السلام سے سلام کرنے کے بعد عرض کی، اے پیغمبر خدا، آپ نے مجھ کو محنت کرنے سے کیوں روکا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم اسی طرح 1000 سال بھی دریا سے پانی نکالتے رہو تو یہ ہرگز خشک نہیں ہوگا، بہتر ہے کہ تم اپنا مدعا بیان کرو تاکہ خدا عز و جل اسے آسان فرمائے۔ ادم فقیر نے اپنی پوری کہانی حضرت خضر علیہ السلام کے سامنے بیان کر دی۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، آپ یہاں آرام سے بیٹھ جاؤ اور اللہ کے حکم سے اتنے زیادہ موتیوں کا میں تمہارے سامنے ڈھیر لگا دوں گا کہ تم ان سب کو لے جا نہیں سکو گے۔ ادم فقیر خاموش ہو کر بیٹھ گیا اور حضرت خضر علیہ السلام غائب ہو گئے۔ اسی وقت دریا میں تموج پیدا ہوا، دریا کی لہریں اٹھنے لگیں، دریا بھرنے لگا اور بے شمار موتی اور سیپیاں دریا کے کنارے لگ گئے، اور پھر غیب سے ایک آواز آئی، اے درویش، تم جتنے موتی لینا چاہتے ہو یہاں سے لے لو۔ ادم فقیر نے خدا کا شکریہ ادا کیا اور تمام سیپیوں کو توڑ توڑ کر ان سے موتی نکالنے لگے۔ ادم فقیر نے انڈے کے برابر 12 دانے مروارید کے موتیوں کے لے لیے جو کسی بھی بادشاہ کو میسر نہیں آ سکتے تھے، یہ بڑے ہی نایاب اور قیمتی موتی تھے۔ ادم فقیر ان سب موتیوں کو اپنے کلہ میں چھپا کر بلخ شہر پہنچے۔ صبح ہوتے ہی نماز اور وظیفے سے فارغ ہو کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئے اور 12 دانے مروارید کے موتیوں کے جو انہوں نے اپنے کلہ میں چھپا رکھے تھے بادشاہ کے سامنے نکال کر رکھ دیے اور بولا، آپ نے صرف ایک موتی کی فرمائش مجھ سے فرمائی تھی، اللہ نے مجھے اتنے موتی عطا کیے ہیں کہ اگر آپ دیکھتے تو آپ کی آنکھیں خیرہ ہو جاتیں، فی الحال یہ 12 دانے موتیوں کے میں ان میں سے چن کر لایا ہوں، یہ آپ لے لیں اور اپنا وعدہ پورا کریں۔ بادشاہ ان موتیوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بادشاہ موتیوں کو لے کر وزیر سے مشورہ کرنے لگا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ وزیر نے پھر وہی رٹ لگائی کہ بادشاہ سلامت کی لڑکی ایک فقیر کے ساتھ کیسے بیاہ دی جائے، یہ ممکن نہیں، اس سے بادشاہ کی بڑی ذلت ہوگی۔ بادشاہ وزیر سے کہنے لگا، یہ تو ٹھیک ہے لیکن مجھے اپنی جان کا خطرہ دکھائی دے رہا ہے، یہ درویش بہت پہنچا ہوا اور باعظمت دکھائی دیتا ہے، اور اگر اس نے میرے حق میں بد دعا کر دی تو پھر سوائے پشیمانی کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وزیر بولا، بادشاہ سلامت، آپ بس تھوڑی دیر کے لیے دربار سے اٹھ کر اپنے محل میں چلے جائیں، میں اس فقیر کو دیکھ لیتا ہوں۔ مجبوراً بادشاہ دربار سے اٹھا اور محل کے اندر چلا گیا۔ بادشاہ جب اٹھ کر محل کے اندر چلا گیا تو وزیر نے درویش کو بلایا اور اس سے بولا، اے نامردار، تو کس دیوانگی میں مبتلا ہے؟ بادشاہ کی بیٹی شہزادی تیرے جیسے مفلس کی زوجیت میں کس طرح دے دی جائے؟ یہ تو خدا کو بھی پسند نہیں ہوگا، تیری عرض کبھی پوری نہیں ہوگی، بہتر یہ ہے کہ تو اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگ جا، ورنہ جو کچھ تیرے نصیب میں لکھا ہے وہ سب پورا ہو جائے گا۔ درویش قلندر نے جواب دیا، اے ظالم، خدا سے ڈر، میں تو اپنی جان سے ہاتھ دھوئے بیٹھا ہوں، لیکن تو اپنی خیر منا، خدا کو حاضر ناظر اور قاتل مطلق جانتے ہوئے اس کو درمیان میں ڈالنے کے بعد پھر تم وعدہ خلافی کرتے ہو۔ تم نے تو خود مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ موتی لے آؤ اور بادشاہ کی بیٹی کی شادی تم سے کر دی جائے گی، اب اس سے مکر گئے ہو، خدا کے قہر سے ڈرو۔ وزیر کو درویش کی بات پر بہت غصہ آیا، اس نے چوبداروں کو حکم دیا کہ اس کو اچھی طرح زرد کوب کر کے شہر سے باہر نکال دو، دوبارہ اسے کبھی محل کے اندر داخل مت ہونے دینا۔ چوبداروں نے ادم فقیر کو پکڑا، اسے زرد کوب کیا اور محل سے نکال دیا۔ ادم فقیر حیران و پریشان زور و قطار روتے ہوئے اپنی کٹیا کی طرف لوٹ گئے اور وہاں مغموم ہو کر بیٹھ گئے۔ جب شہزادی کو اس بات کا علم ہوا تو اسے سکتہ ہو گیا۔ ابھی اس واقعے کو تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بادشاہ کی بیٹی کے پیٹ میں شدید تکلیف ہوئی،
लाख इलाज और तदबीरें की गईं, लेकिन किसी किस्म का कोई फायदा ना हुआ और देखते ही देखते शहजादी मर गई और शहर में कोहराम मच गया। कयामत बर्पा हो गई। खुद बादशाह की हालत बहुत अफसोसनाक थी। आखिर में बादशाह ने वजीर को बुलाकर उसे खूब बुरा भला कहा। वजीर सर झुकाए नादम खड़ा रहा, क्योंकि अब पशेमानी से क्या हासिल हो सकता था। फिर शहजादी के कफन दफन का बंदोबस्त किया गया। शहजादी के कब्र के चारों तरफ खेमे नस्ब कर दिए गए। कंदीलें रोशन थीं। बेशुमार हाफिज़ कुरान खाने के लिए और काफ़ी सारे पहरेदार पासबानी और देखभाल के लिए मुकर्रर किए गए। ये तमाम पासबान बादशाहज़ादी की कब्र से हटकर पहरा देने लगे। उधर कुटिया के अंदर दरवेश कलंदर के दिल में इश्क की आग लगी हुई थी और दरवेश को किसी पहलू करार नहीं मिल रहा था। जब आधी रात गुजर गई तो फ़कीर बेलचा लेकर कब्र की तरफ रवाना हुआ और पहरेदारों से आंख बचाते हुए, खैमों को चाक करते हुए वो अपनी महबूबा की कब्र तक पहुंच गए और कब्र खोदकर लाश को कब्र से निकाला और फिर कब्र को इसी तरह बंद करने के बाद शहजादी की लाश को अपने कंधे पर डालकर अपनी कुटिया की तरफ लौट आए। कुटिया में पहुंचकर शहजादी के जसद को दीवार से लगाकर बिठा दिया और खुद उसके सामने बैठकर शहजादी का नज़ारा करने लगे। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक शख्स का वहां से गुजर हुआ। वो शख्स एक बूढ़ा हकीम था। वो बलख शहर में आया था, लेकिन शहर का दरवाज़ा बंद हो जाने की वजह से वो इधर उधर भटक रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि शहर का दरवाज़ा तो बंद है, अब कहाँ जाए। वो रात गुजारने के लिए किसी पनाहगाह की तलाश में था। अचानक एक झोंपड़ी से रोशनी आती देखकर इसने सोचा, ये यकीनी तौर पर किसी दरवेश का आस्थाना होगा। वो इसी सिमत रवाना हो गया और झोंपड़ी तक आ गया। झोंपड़ी से बाहर पैरों की आवाज़ सुनकर अदम फ़कीर को ये ख्याल आया कि शायद बादशाह के जासूस आ गए हैं, जो हकीकत का हाल पता चलाने के लिए मुतय्यन किए गए थे। ये ख्याल आते ही वो अपनी झोंपड़ी के तहखाने में जाकर छुप गए। वो बूढ़ा हकीम झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुआ। अंदर जाकर क्या देखता है कि यहाँ कोई शख्स मौजूद नहीं, किसी का कोई अता पता नहीं। वो इधर उधर देखने लगा तो एक हसीन और परी जमाल लड़की का जसद दीवार से लगा हुआ पाया। वो बड़ा हैरान हुआ कि इतनी हसीन और जमील लड़की इस झोंपड़ी में। वो कुछ देर उसे देखता रहा। फिर जब इसने इसका तिब्बी मुआयना किया, उसकी नब्ज़ को देखा, तो उसे मालूम हुआ कि इस लड़की को सबता का मर्ज लाहक है। अभी वो लड़की जिंदा थी। बूढ़े फ़कीर ने फ़ौरन नश्तर देकर उस शहजादी का थोड़ा सा खून निकाल लिया और चश्मे ज़न में शहजादी ने आंखें खोल दी और इस मोज़ी मर्ज़ से उसको निजात मिल गई। होश में आने के बाद शहजादी ने अपने सामने एक अजनबी को देखा तो बहुत डरी और इसने हकीम से पूछा, बाबा सच सच बताओ कि मैं यहाँ किस तरह आई हूँ। हकीम ने जवाब दिया, बेटी मुझे कुछ पता नहीं, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। शहर में दाखिल होना चाहता था, शहर का दरवाज़ा बंद हो चुका था, रात काफ़ी गुजर चुकी थी, इसलिए मैं ऐसे ठिकाने की तलाश में था ताकि मैं रात गुजार सकूं। इस झोंपड़ी की रोशनी मुझे दूर से दिखाई दी तो मैं इधर को चला आया। यहाँ इस झोंपड़ी में कोई नहीं था। मैं घर के मालिक को इधर उधर देख रहा था कि तुम्हारे बेहिस्सो हरकत जिस्म पर मेरी नज़र पड़ गई। तेवी मुनिये से तुम्हारे मर्ज़ का पता चल गया। मैंने फ़ौरन इलाज शुरू किया और अल्लाह ने तुम्हें शफा दे दी। मेरी दास्तान तो यही है। अब तुम अपना हाल बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो और तुम्हारे साथ क्या वाक़यात पेश आया। बूढ़े हकीम और शहजादी के दरमियान ये बातें हो रही थीं कि अदम फ़कीर ने एक तरफ से सर निकाल कर देखा कि ये कैसी आवाज़ें आ रही हैं और क्या हो रहा है, कौन बातें कर रहा है। जब अदम फ़कीर ने एक सफ़ेद दाढ़ी और पाकीज़ा सूरत वाले बुज़ुर्ग को बैठे हुए शहजादी से बातें करते देखा तो वो फ़ौरन बाहर निकल आए और बूढ़े हकीम को सलाम करके उनके सामने बैठ गए। हकीम ने समझ लिया कि शायद यही साहिब खाना है। ये सोचकर उनसे हकीकत हाल दरियाफ़्त किया। दरवेश कलंदर ने शुरू से लेकर सारा माजरा कह सुनाया। हकीम थोड़ी देर खामोश बैठे गौर व फिक्र करते रहे
اور پھر انہیں تسلی دی کہ اللہ بہتر کرے گا۔ پھر شہزادی اور ادم فقیر کی رضامندی سے ان دونوں کو نکاح کے رشتے سے منسلک کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو حکیم صاحب ان دونوں سے اجازت لے کر رخصت ہو گئے اور شہر میں چلے گئے۔ ادم فقیر اور شہزادی جو اب دونوں میاں بیوی بن چکے تھے، یہ اسی جھونپڑی میں رہنے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک صاحب سیرت اور خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ لڑکا ماں کی طرح خوبصورت اور بہت ذہین تھا۔ ان دونوں نے اس لڑکے کا نام ابراہیم رکھا اور دل و جان سے اس کی پرورش کرنے لگے۔ جب لڑکا کچھ بڑا ہوا تو مکتب میں داخل کروا دیا گیا تاکہ وہ تعلیم حاصل کر سکے۔ ایک دن سیر کرتے کرتے بلخ کے بادشاہ کا اس مکتب کی طرف سے گزر ہوا جہاں ابراہیم بن ادھم تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ بادشاہ بلخ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ جب بھی کسی مکتب کے سامنے سے گزرتا تو تھوڑی دیر مکتب کا دورہ ضرور کرتا اور وہاں معلم اور بچوں میں انعام و کرام دیتا اور بچوں کو اپنے سامنے مکتب سے چھٹی دلواتا۔ اس سے بچے بڑے خوش ہوتے۔ چنانچہ اس مرتبہ بھی اس نے وہی کیا۔ لڑکوں کو چھٹی دلانے کے دوران جب حضرت ابراہیم بن ادھم کی باری آئی اور وہ مکتب سے بستہ بغل میں دبائے نکلنے لگے تو بادشاہ اس بچے کا حسن و جمال دیکھ کر دل و جان سے اس پر فدا ہو گیا۔ اس کی شکل میں اس کو اپنی بیٹی کا عکس نظر آیا۔ بچے کو بادشاہ نے اپنے قریب بلایا اور اسے اپنے گود میں اٹھا لیا۔ بچے کی پیشانی چومی اور اسے اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھا کر محل لے جانے لگا۔ پھر بادشاہ نے اس معلم سے پوچھا کہ یہ کس کا لڑکا ہے؟ معلم نے جواب دیا، یہ ایک صاحب عظمت قلندر فقیر کا فرزند ہے جو خود اسے ہر صبح مکتب میں لاتے ہیں اور چھٹی کے وقت لے جاتے ہیں۔ بادشاہ بولا، میں اس لڑکے کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ جب اس لڑکے کا والد آئے تو انہیں اطمینان دلا دینا اور میرے پاس محل میں بھیج دینا۔ معلم نے کہا، جہاں پناہ بہت اچھا۔ بادشاہ اس لڑکے کو لے کر اپنے محل میں پہنچا اور لڑکے کو اپنی ملکہ کے روبرو پیش کر کے بولا، ہم دونوں کی مرحومہ لڑکی کی شکل اور صورت اس لڑکے سے کتنی ملتی ہے۔ ملکہ نے بھی اس بچے کو گود میں لے کر پیار کیا اور کلیجے سے لگا لیا اور اس کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آئی۔ اور ادھر درویش قلندر جب لڑکے کی چھٹی کے وقت اسے مدرسے لینے آیا تو معلم دور سے ہی ان کو دیکھ کر ان کی طرف دوڑا اور سارا حال انہیں کہہ سنایا۔ ادھم فقیر یہ ماجرا سن کر پریشان نہ ہوئے بلکہ سیدھے بادشاہ کے محل میں پہنچے۔ بادشاہ انہی کا منتظر تھا۔ بادشاہ نے ادھم فقیر کو بہت دنوں کے بعد دیکھا تھا لیکن فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی فقیر ہے۔ بادشاہ نے ادھم فقیر کو عزت اور شفقت سے اپنے ساتھ بٹھایا۔ ادھم فقیر بادشاہ سے کہنے لگا، میں یہاں اپنے لڑکے کو لینے آیا ہوں کیونکہ لڑکے کی ماں کو اپنے بچے سے بے انتہا محبت ہے۔ اگر وہ فوراً اس کے پاس نہ پہنچا تو اس کی ماں جان دے دے گی۔ بادشاہ نے پوچھا، اس کی ماں کا نام کیا ہے اور وہ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ خدا کے واسطے مجھے سچ سچ بتائیے۔ حضرت ادھم فقیر نے بلا کسی خوف کے سارا ماجرا شروع سے آخر تک بادشاہ کے سامنے بیان کر دیا۔ بادشاہ نے جب اپنی لڑکی کے زندہ ہونے کا سنا تو فوراً سجدہ شکر بجا لایا اور خوش خوش وہاں سے اٹھ کر اپنے حرم میں آیا اور یہ خوشخبری اپنی ملکہ کو بھی سنائی۔ بادشاہ اسی وقت ملکہ کو ساتھ لے کر ایک سواری پر سوار ہوا۔ اپنے ساتھ حضرت ادھم، ابراہیم بن ادھم اور ملکہ کو بھی لے لیا اور شادیاں نے بجاتا ہوا اس جھونپڑی کی طرف چل پڑا۔ شہزادی نے جھونپڑی سے جب اپنے ماں باپ کو آتے ہوئے دیکھا تو آگے بڑھ کر ادب سے سلام کیا اور ماں باپ کے قدموں پر گر پڑی۔ بادشاہ اور ملکہ نے اپنی بیٹی کو اٹھا کر سینے سے لگایا۔ سب مل کر دیر تک خوشی کے آنسو بہاتے رہے اور پھر شہزادی کو لے کر خوشی خوشی اپنے محل میں آ گئے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی اور داماد کے لیے بڑی جاگیر اور علاقہ عطا کیا تاکہ وہ لوگ شاہانہ زندگی گزار سکیں، لیکن ان دونوں میاں بیوی نے اسے قبول نہ کیا اور شاہانہ طرز زندگی کے بجائے فقیری کی زندگی کو ترجیح دی۔ پھر بادشاہ نے اپنے داماد اور بیٹی کی اجازت سے سلطان ابراہیم بن ادھم کو اپنا ولی عہد بنا لیا کیونکہ اس کی کسی بھی بیوی سے اولاد نرینہ نہیں تھی۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے سفر آخرت اختیار کیا اور سلطان دو جہاں ابراہیم بن ادھم اپنے نانا کی جگہ تخت نشین ہو گئے۔
وہ بہت عقل مندی اور عدل کے ساتھ حکومت چلاتے رہے، لیکن ان کا دل اس بادشاہی کی طرف بالکل بھی راغب نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے، اسی طرح ان کی طبیعت بھی فقیر اور درویشی کی طرف زیادہ مائل تھی جیسے ان کے والد کی تھی۔ فقیر اور درویشوں کو وہ بہت زیادہ عزت کرتے تھے اور ان کی جوتیاں اپنے ہاتھوں سے ان کے سامنے سیدھی کرتے تھے۔ ایک رات وہ تخت پر سوئے ہوئے تھے کہ اچانک مکان کی چھت ہلنے لگی۔ سلطان جاگ گئے اور پکار کر پوچھا، کون اوپر چل رہا ہے؟ جواب ملا کہ اونٹ گم ہو گیا ہے، اسے تلاش کر رہا ہوں۔ سلطان نے خفا ہو کر کہا، ابے احمق، چھت پر اونٹ کس طرح چلا گیا؟ ادھر سے جواب ملا، اے غافل انسان، خدا قادر مطلق ہے، اگر وہ چاہے تو اونٹ کو مکان کی چھت پر کسی حکمت عملی سے پہنچا سکتا ہے، لیکن تو جو اطلس و کم خواب کے کپڑے پہن کر اور گدے والے بستر پر سو رہا ہے اور خدا کو تلاش کرتا پھرتا ہے، یہ کیسی نادانی ہے؟ یہ کہہ کر وہ شخص غائب ہو گیا۔ لیکن سلطان کے دل پر یہ بات چبھ گئی۔ اسی وقت اٹھ کر تمام شاہانہ لذتوں سے منہ موڑ لیا اور صحرا کی طرف نکل گئے۔ راستے میں ایک چرواہا ملا، اسے اپنا قیمتی لباس دے دیا اور اس کا ٹاٹ کا کپڑا خود پہن لیا۔ چلتے چلاتے مرو پہنچے اور وہاں سے نیشا پور آ کر ایک غار میں جا کر پناہ گزین ہو گئے۔ جب سلطان ابراہیم بن ادھم سلطنت کو چھوڑ کر جب بلخ شہر سے نکلے تو کچھ عرصے کے لیے دریائے دجلہ کے کنارے مقیم ہو گئے۔ آپ کے امیر وزیر اور اکابرین آپ کی تلاش میں آپ کے پیچھے پیچھے وہاں تک پہنچ گئے۔ اس وقت آپ اپنے کرتے کو، جو کہ بڑا بوسیدہ تھا اور معمولی حالت کا تھا، اس کو سی رہے تھے۔ جب آپ نے لوگوں کا مجمع دیکھا تو پوچھا، تم کون لوگ ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ لوگوں نے حقیقت حال سے آگاہ کر کے درخواست کی، حضور آپ پھر بلخ شہر واپس تشریف لے چلیں۔ آپ نے جواب دیا، نہیں، میں کبھی بلخ شہر واپس نہیں جاؤں گا۔ جب ان لوگوں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو آپ نے اپنے ہاتھ کی سوئی جس سے اپنے کرتے کو سی رہے تھے، وہ سوئی دریائے دجلہ میں پھینک دی اور فرمایا کہ اگر میری یہ سوئی دریا سے نکال دو تو میں تم لوگوں کی بات مان لوں گا اور تمہارے ساتھ واپس بلخ چلا چلوں گا۔ ان لوگوں نے بہت کوشش کی لیکن کچھ حاصل نہ ہوا اور حضرت واپس جانے پر آمادہ نہ ہوئے۔ پھر آپ نے دریا کی جانب اشارہ کیا اور فرمایا، اے دریا کی مچھلیوں، میری سوئی تم میں سے جس کے پاس ہے وہ لا کر مجھے دے دے۔ فوراً ہی لاکھوں مچھلیاں سونے کی سوئیاں اپنے منہ میں لیے دریا سے اوپر نکل آئیں۔ ان میں سے ایک مچھلی کے منہ میں آپ کی سوئی تھی۔ حضرت نے اپنی وہی سوئی اس مچھلی سے لے لی اور آئے ہوئے وزراء اور عمراء کو رخصت فرماتے ہوئے بولے کہ مجھ کو بلخ شہر کی بادشاہت کی خواہش نہیں، تم لوگ جاؤ اور جس کو اس کام کے لیے مناسب سمجھو اسے اپنا بادشاہ بنا لو۔ وہ سب لوگ بڑے حیران اور پریشان ہوئے اور نا امید ہو کر وہاں سے واپس ہو گئے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کس کے بندے ہیں؟ آپ خوف سے کانپنے لگے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کا بندہ ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا، جب میں نے آپ سے پوچھا تھا تو آپ نے یہ جواب پہلے کیوں نہ دیا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے خوف تھا اگر میں نے آپ کو اللہ کا بندہ کہا اور اللہ نے حق کے بندگی طلب کی تو میں کیا کروں گا، اور اس سے انکار کی بھی مجال نہ تھی۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ درویشوں کی جماعت کے ساتھ ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں لکڑی بہت زیادہ پڑی ہوئی تھی۔ درویشوں نے کہا، آج رات اسی جگہ لکڑی جلا کر گزار لیتے ہیں۔ حضرت نے ان لوگوں کی بات مان لی اور اسی جگہ بیٹھ گئے۔ درویشوں نے آگ جلائی اور لکڑی جلانے کے بعد روکھی سوکھی روٹی پکا کر کھانے لگے۔ حضرت نماز میں مشغول ہو گئے۔ ان درویشوں میں سے ایک نے کہا، کاش اس وقت اللہ تعالیٰ حلال گوشت کو بھیج دیتا تو ہم لوگ اسے بھون کر کھا لیتے۔ حضرت نے یہ سن لیا۔ سلام پھیرنے کے بعد فرمایا، خدا تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ تم لوگوں کو اسی وقت حلال گوشت بھیج دے۔ یہ کہا اور پھر نماز میں مشغول ہو گئے۔ ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک شیر کے غرانے کی آواز آئی۔ جب یہ آواز ان لوگوں کے کانوں میں پہنچی تو دیکھا
شیر ایک ہرنی کو دبوچے ہوئے سامنے سے آ رہا ہے۔ وہ ہرنی اتنی زخمی ہو چکی تھی کہ وہ چلنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ درویشوں نے مل کر شیر پر حملہ کر دیا۔ شیر اپنی جان بچا کر بھاگا اور ہرن کو چھوڑ گیا۔ درویشوں نے ہرن کو پکڑ کر اسے ذبح کیا اور کباب بنا کر کھا لیے۔ حضرت شیخ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں سے کچھ بھی تناول نہیں فرمایا اور صبح تک نماز میں مشغول رہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ رات بھر عبادت کرنے کے شوق میں ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ مسجد بیت المقدس پہنچے۔ وہاں اپنے آپ کو ایک بوریے میں چھپا لیا، کیونکہ رات کو اس مسجد میں کسی کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں تھی۔ مسجد کو خالی کرا کر خدام جب باہر چلے گئے اور دروازے کو باہر سے تالا لگا دیا۔ رات گزرنے کے بعد خود بخود دروازہ کھلا اور ایک نورانی چہرے والے بزرگ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ ہی 40 کمبل پوش افراد بھی تھے۔ ان 40 اشخاص نے ان بزرگ کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر وہ بزرگ نماز پڑھنے کے بعد محراب کی طرف پشت کر کے بیٹھ گئے اور منہ ان لوگوں کی طرف کر لیا، اور باقی تمام شخص ان کے سامنے بیٹھے آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ان میں سے ایک نے کہا، آج کی رات یہاں کوئی باہر کا آدمی موجود ہے۔ ان بزرگ نے یہ سنا تو فرمایا کہ وہ ابراہیم بن ادھم ہے۔ 40 شب و روز سے اس کو عبادت میں مزہ نہیں مل رہا۔ یہ حقیقت تھی، کیونکہ حضرت ابراہیم بن ادھم نے سنی تھی، اس لیے اس کو سن کر حضرت ابراہیم بن ادھم اپنے بوریے سے باہر نکل آئے اور ان بزرگ کو سلام کر کے ان کے سامنے بیٹھ گئے اور ان سے پوچھنے لگے، اے حضرت، آپ نے جو کچھ ابھی فرمایا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ بھی بتا دیجئے کہ مجھے عبادت میں مزہ کیوں نہیں ملتا؟ ان بزرگ نے فرمایا، فلاں دن تم نے بصرہ میں ایک خرمہ خریدا تھا۔ اس خرمہ فروش سے تولنے میں ایک خرمہ زمین پر گر گیا تھا، اور تم نے یہ سمجھ کر کہ وہ خرمہ تمہارا ہی ہے اٹھا لیا تھا اور اسے اٹھا کر کھا لیا تھا، اسی لیے تمہیں نمازوں میں مزہ نہیں مل رہا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو فوراً بصرہ روانہ ہو گئے اور اس خرمہ فروش سے مل کر اس سے معافی چاہی۔ خرمہ فروش نے معافی مانگنے کا سبب پوچھا تو آپ نے جو واقعہ تھا وہ بیان کر دیا۔ خرمہ فروش نے معاف تو کر دیا، لیکن اس کے دل پر یہ بات ایسی لگی کہ اس نے دکان ہی بند کر دی اور تائب ہو کر آپ کی خدمت اختیار کر لی، اور اپنی ریاضت سے تھوڑے ہی دنوں میں عبداللہ میں شامل ہو گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ عاجزی اور انکساری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت کی خدمت میں آ کر عرض کی کہ حضرت، مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ جو بند ہے اسے کھولو، اور جو کھلا ہے اس کو بند کر دو۔ اس شخص نے عرض کی کہ حضرت، میں سمجھا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ روپے کی جو تھیلی بند ہے اس کو کھولو، اور زبان جو کھلی ہوئی ہے اس کو بند کر دو۔ پھر فرمایا، جب تم اپنی بیوی کو بیوہ اور اپنے فرزندوں کو یتیم اور خود کو کتے کے برابر نہیں سمجھو گے، ہرگز امید مت رکھنا کہ تم اللہ کے صف میں بیٹھو گے۔ اللہ والوں کی صف میں بیٹھنا بڑا جان فشانی والا کام ہے، اور یہ بڑا محنت طلب کام ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے 2 کامل اور جید خلیفہ تھے۔ ایک حضرت خواجہ حذیفہ مرشی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے خواجہ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کو آخر زندگی میں کسی جگہ قرار نہیں ملتا تھا، اور آپ لوگوں کی نظروں سے چھپے چھپے رہتے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ بغداد میں، اور بعض کا قول ہے کہ شام میں، لیکن زیادہ محقق ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے مقبرے کے پاس ایک غار تھا، اور اسی غار میں آپ اقامت پذیر تھے، اور اسی جگہ آپ نے وفات بھی پائی۔ مشہور ہے کہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تو غیب سے آواز آئی کہ اللہ کا بندہ تھا اور اللہ کی محبت میں فوت ہو گیا۔ یہ آواز سن کر لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی۔ پھر پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا ہے۔ پیارے دوستو، قصہ اچھا لگے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور مزید اسی طرح کے قصے کہانیاں سننے اور دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ شکریہ۔